الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے اور پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کا شان نزول یہ ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، آپ بتائیں کہ ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ سے سرگوشی سے اس کو پکاریں، اور اگر ام بعید دور ہے تو فننادی ہے، ہم زور سے اور سے اس کو جو ہے وہ پکاریں اور یاد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ سوال سنا آپ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وحی کا انتظار کرتے تھے اور اب اپنے پاس سے جواب نہیں دیا کہ جب وحی آئے گی تو پھر جواب دوں گا. آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آگے، اذا سألک عبادی عنی، میرے محبوب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کرتے ہیں کہ قریب ہے تو ہم آہستہ سرگوشی سے بات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں. تو آپ کہہ دیجئے فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں. اور بعض حضرات نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ میں سے بعض نے پوچھا این ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اس پر یہ آیت اتری، فرمایا میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میں تمہارے قریب ہوں. قریب کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں. اللہ رب العزت قریب ہیں تو معنی ہے ذات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اللہ اپنے بندوں کے قریب ہیں. ذات کے اعتبار سے قریب ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ ہے، لہٰذا ذات کے اعتبار سے بھی آپ قریب ہیں. اور آپ علم کے اعتبار سے بھی قریب ہیں. کیسے علم کے اعتبار سے قریب ہیں؟ خود ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر دیا بطور علم کے. تو اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے، علم کے اعتبار سے بھی قریب ہے. اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ قدرت کے اعتبار سے بھی قریب ہیں، قدرت اور علم کے اعتبار سے آپ قریب ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. تو آپ کبھی اوپر چڑھتے بلندی پر، ہم بھی آپ کے ساتھ اوپر چڑھتے، کہیں وادی میں اترتے تو ہم بھی اترتے، تو ہم بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، زور زور سے تکبیر کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا لوگو اپنے پر نرمی کرو. اور آگے جو ارشاد فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ عُمْيًا وَلَا غَائِبًا، تم کسی نابینا کو نہیں یاد کرتے ہو، نہ غائب کو یاد کرتے ہو. فرمایا بل انما تدعون سمیعا بصیرا، تم تو اس ذات کو یاد کرتے ہو جو سن رہی ہے، بصیراً جو دیکھنے والی ہے.
اس کی نظروں میں آپ ہیں، اس کے علم میں آپ ہیں، وہ تمہیں سن بھی رہا ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ ان الذی تدعونہ، وہ جس کو تم پکار رہے ہو، اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، اتنا قریب ہے تمہارے کہ تمہاری اس سواری کی گردن کے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا آپ دور والے کو اور کسی اندھے کو نہیں پکار رہے، آپ تو رب کائنات کو پکار رہے ہو جو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ لہٰذا زور زور سے نہ کہو، آہستہ، اپنے اوپر سختی نہ کرو، نرمی کے ساتھ۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے سے کہہ دو میں شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اتنے قریب ذات ہے، آدمی جو خیال کرتا ہے دل میں شاید فرشتے کو اس کا علم نہ ہو، لیکن میرے رب کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں ایسا قریب ہوں۔ تو جب ایسا قریب ہے تو فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پھر اپنے رب کو یاد کرو، عاجزی کے ساتھ یاد کرو، آہستہ سے یاد کرو، لہٰذا یہ کرو۔ تو یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ انہیں کہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اتنا قریب ہوں، اور فرمایا میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھے پکارنے والا مجھے پکارے، جب مجھے پکارے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ اتنا ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے میں تو قبول کرتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ تو فرمایا دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ آدمی حلال رزق کھائے، حرام کے قریب نہ جائے، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی سفر پر، اور حدیث میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سفر میں گرد و غبار جسم پر، کپڑوں پر چڑھا ہوا ہے، اور رو رو کر پکار کر دعا کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ ملبسہ حرام، ماکلہ حرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، مشرب حرام، یہ سب حرام کا ہے، پہننا حرام، سب کچھ، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لہذا فرمایا کہ ایک شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ کھانا حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو، حرام سے بچے۔ اور دوسری شرط یہ بتائی گئی کہ آدمی جو دعا کر رہا ہے وہ گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، قطع تعلقی کی دعا نہ کرے، معصیت اور نافرمانی کی دعا نہ کرے، ایسی دعا نہ ہو جس میں کوئی نافرمانی آ رہی ہو۔ اور تیسری شرط یہ بتائی گئی کہ وہ دعا جب کرے تو پوری توجہ سے دعا کرے، پوری توجہ کے ساتھ۔ اور جب آدمی توجہ سے دعا کرتا ہے تو اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے میرا دل کہاں ہے، میری کیفیت کیا ہے۔ اب میں ادھر دعا کر رہا ہوں اور میرا دماغ جو ہے وہ پیچھے دفتر اپنے میں پہنچا ہوا ہے، اپنی دکان پر پہنچا ہوا ہے، تو کیسے وہ دعا قبول ہو؟ فرمایا انتہائی توجہ کے ساتھ دعا ہو، اللہ کے سامنے یہ بیٹھا ہوا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا یقبل دعا من قلب لاہن غافل، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے جو ایسے دل کے ساتھ ہو جو کھیل کود لہو لعب میں ہو، مشغول ہو، اور غافل دل ہو، غافل غفلت والے دل سے جو دعا کی جائے اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور اس طرح کھیل تماشے والی دعائیں ہوں اللہ اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو پھر اللہ اس دعا کو قبول کرتے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ عجیب کہنے لگے، یہ کہا کہ اے اللہ کیف ادعوک وانا عاصم، اللہ میں کیسے تجھ سے مانگوں، میں کیسے دعا کروں تجھ سے، میں تو گناہگار ہوں، میں ناپاک ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں تجھ سے کیسے دعا کروں۔ جو یہ کہا فوراً ان کے دل میں ایک خیال آیا اور فوراً جلدی سے کہو میں نے یہ کیا کر دیا، اور فوراً کیا کہا انہوں نے؟ کہا کیف لا ادعوک وانت کریم، میرے اللہ میں کیسے آپ سے نہ مانگوں، کیسے دعا آپ سے نہ کروں، آپ جیسا کریم تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کریم ہیں، لہذا میں آپ سے دعا کروں گا۔ تو فرمایا اس لیے جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کرے، اور جب یہ دعا کرے گا تو آتا ہے کہ اللہ رب العزت حیا کرتا ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ ہاتھ اٹھائے اس کے سامنے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ضرور قبول کرتا ہے لیکن جب ان شرائط کے ساتھ ہو، دعا ہو پھر۔ اب دعا کی قبولیت کے یہ شرطیں ہیں، تو جی شرطیں پوری کرے پھر بھی دعا قبول نہیں، دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کی جو ہے وہ کچھ صورتیں ہیں۔ قبولیت دعا کا مطلب ہے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں
کہ اگر مصلحت اس میں ہے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے مانگ رہا ہے یہی اس کے لیے نفع مند ہے، اللہ فوراً اس کی اسی دعا کو اس طرح قبول کر لیتے ہیں، فوراً قبول کر لیتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے نفع مند نہیں ہے، جب نفع مند نہیں ہے تو یہ بھی قبولیت دعا ہے کہ اللہ اس کا نعم البدل اس کو دے دیتے ہیں، یا کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اللہ ٹال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آدمی دعا کرتا ہے تو جو آسمان سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے یہ دعا سے ٹکراتی ہے اور ٹکراتی ہے تو دعا اس مصیبت کو واپس کر دیتی ہے، اس کی دعا کے صدقے میں وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اس کی، تو یہ بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جو مانگے وہی نہیں، یہ بھی قبولیت ہے۔ اور بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ ایک بچہ ہے وہ اپنے والدین پر ضد کر رہا ہے مجھے یہ انگارہ میرے ہاتھ میں پکڑواؤ، انگارہ پکڑواؤ، لیکن والدین یہ سمجھتے ہیں کہ انگارہ اس کے ہاتھ میں رکھا یہ جل جائے گا، وہ کیا کرتے وہ نہیں اس کو دیتے انگارہ، ہاں اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اس کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ رحیم ذات ہے، اب یہ بندہ اس کو تو پتہ نہیں کہ میرے نفع کے لیے کیا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے نفع کے لیے کیا ہے۔ کبھی یہ چیز آپ نے نفع کی سوچتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس میں اس کا نقصان ہے، نفع نہیں۔ اللہ رب العزت اس کی وہ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، اس کا نعم البدل اس کو دے دیتے، لیکن یہ سمجھتے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے، یہ کہ وہ مصیبت آنے والی ٹل جاتی ہے، نعم البدل مل جاتا ہے۔ اور تیسری صورت فرمایا دعا کی قبولیت کی کیا ہے کہ نہ اس کو جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے، نہ دنیا میں اس کا نعم البدل ملتا ہے، بلکہ اس کی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ جب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اب قیامت کا دن ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نیکی آئیں گی، یا اللہ یہ نیکی کہاں سے آئی، یہ تو میں نے نہیں کی تھی، یہ میں نے نہیں کی تھی۔ جواب ملتا ہے میرے بندے تو نے وہ دعا جو کی تھی اور اس کا تیرے حق میں ظاہر ہونا نفع مند نہیں تھا، میں نے تیری اس دعا کو ذخیرہ کر لیا اور آج اس کے بدلے میں یہ نیکی تجھے دے رہا ہوں۔ اس وقت کہے گا اے اللہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور آج مجھے یہ نیکیاں مل جاتی، اس وقت یہ کہے گا۔ تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا ہے کہ فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھے اخلاص کے ساتھ، جب میرا بندہ مجھے جو ہے معصیت سے ہٹ کر، جب میرا بندہ مجھے پکارے گا اور حرام سے بچ کر پکارے گا، میں رب ضرور اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور قبولیت کی وہ 3 طریقے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، تو پتہ چلا آدمی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ہمارے اکابر تو ایک عجیب، بلکہ حدیث میں بھی آیا، فرمایا کہ ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر دعا کو قبول نہ کریں تو اللہ اپنے بندے کو دعا کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ توفیق دیں دعا کی اور پھر قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ایک کو توفیق دعا کی مل گئی ہے ضرور اس کی دعا کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو آگے فرما دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب چاہیے ان لوگوں کو میرا حکم مانیں، میری اطاعت کے ساتھ مجھ سے مانگے، دعا کریں، میرے حکم کو مانیں، میری اطاعت کریں، پکاریں مجھے، اور فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ جب مجھ پر ایمان لائیں گے فرمایا پھر کیا ہوگا لعلہم یرشدون، تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے، سیدھی راہ پر چلے جائیں۔ تو پتہ چلا کہ سیدھے راہ پر جب ہی چلے گا کہ جب آدمی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ کے حکموں کو مانے، اطاعت کرے، اللہ کے امر کی اطاعت کرے اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائے، تو لہٰذا انسان کو سب کچھ ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔